صبح خیر، میری اور فادر عنایت کی طرف سے آپ سب کو سال کے دوران 17واں اتوار مبارک ہو۔ آج کی پہلی تلاوت تکوین اس کا 18واں باب 20ویں سے 32ویں آیت تک۔ اور خداوند نے کہا کہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور مجھ تک پہنچا ہے۔ آج کی دوسری تلاوت کلسیوں اس کا دوسرا باب 12ویں سے 14ویں آیت تک۔ اور اس نے ہمارے سب گناہ بخش دیے اور اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہماری بابت اور ہمارے خلاف تھی۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 11واں باب پہلی 13 آیات۔ اور وہ ایک جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند ہم کو دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے ہمارے باپ، تیری نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزینے کی روٹی روزمرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرضدار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ اور اس نے ان سے کہا، تم میں سے کسی کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر کہے، اے دوست، مجھے 3 روٹیاں ادھار دے، کیونکہ میرا ایک دوست سفر کر کے میرے پاس آیا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں کہ اس کے آگے رکھوں۔ اور وہ اندر سے جواب میں کہے کہ مجھے تکلیف نہ دے کہ اب دروازہ بند ہے اور میرے بچے میرے ساتھ بچھونے پر ہیں اور میں اٹھ نہیں سکتا کہ تجھے دوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر وہ اس سبب سے کہ اس کا دوست ہے اٹھ کر نہ دے سکے، مگر اس کی بے حیائی کے سبب سے تو جو درکار ہے اسے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ کیونکہ ہر ایک جو مانگتا ہے اسے دیا جاتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے کھولا جائے گا۔ تم میں سے کون سا ایسا باپ ہے جب بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اسے بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو کس قدر تمہارا آسمانی باپ ان کو جو اس سے مانگتے ہیں نیک روح کیوں نہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ چند نوجوانوں نے دیہاتی علاقہ کا دورہ کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اس کے لیے انہوں نے بزرگوں اور اپنے دوستوں سے پوچھ گچھ کرنا شروع کی، کیونکہ یہ نوجوان جانتے تھے کہ یہ پوچھ گچھ کے بغیر اپنے سفر کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ دوسرے مرحلہ میں انہوں نے مختلف مقامات کی سرچ شروع کی، کیونکہ یہ نوجوان سفر سے پہلے یہ جاننا چاہتے تھے کہ کن مقامات پر رک کر کھانا کھایا جا سکتا ہے اور کچھ ریسٹ کی جا سکتی ہے۔ تیسرے مرحلہ میں ان نوجوانوں نے ان لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے جو انہیں ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کے متعلق معلومات فراہم کر سکتے تھے۔ ان نوجوانوں نے اپنے دورہ کی واپسی پر شیئر کیا کہ ان کا دورہ کی کامیابی کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مانگنے، ڈھونڈنے اور کھٹکھٹانے میں کوئی شرم محسوس نہ کی تھی۔ ان نوجوانوں نے اپنے تجربات شیئر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں خدا پر مکمل بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان تجویز کرتا ہے اور خدا تصرف کرتا ہے۔ ان نوجوانوں نے کہا کہ مسیح خداوند ہمارا رستہ ہے، مسیح خداوند ہماری زندگی ہے، اور مسیح خداوند ہماری سچائی ہے۔ کیا ہم مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے مانگتے، ڈھونڈتے اور کھٹکھٹاتے ہیں؟ یاد رکھیے، خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے، اور امید ہے کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو بہت برکت دے۔ آمین۔